عمر صاحب، تحریک انصاف کی رہنما تو میں نہیں کہوں گا، لیکن عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں مائنز اینڈ منرلز ایکٹ ابھی منظور ہونا ہے، تو اس کو عمران خان کی رہائی سے مشروط کیا جائے. اگر عمران خان رہا ہوتے ہیں تو یہ ایکٹ منظور کیا جائے، ورنہ اس کو منظور نہ کیا جائے. آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ میر صاحب، آج صبح بھی میں جس وقت انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں تھا اپنی بیلز کے سلسلے میں، تو مجھ سے پریس نے پوچھا اور میں نے جو جواب دیا اس پہ مجھے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کافی کرٹیسائز کیا. اس کا جواب میرا سن لیں. میں نے کہا تھا یہ حق یا یہ اختیار جو ہے یہ صوبائی حکومت اور صوبائی پارلیمنٹ جو ہماری پروونشل اسمبلی ہے ان کے پاس ہے. وہ صوبائی حکومت اور پارلیمنٹ کس پارٹی کی ہے؟ کوئی عوامی نیشنل پارٹی یا کوئی مسلم لیگ نون یا بی جے پی تو نہیں بیٹھی نا، وہ پی ٹی آئی بیٹھی ہے. تو لہٰذا ہمارے کولیگز، ہمارے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور ہمارے جتنے ساتھی ہیں پولیٹیکل، اور وہ لوگ ہمارے پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ہیں اور ہمارے کور کمیٹی میں بھی ہیں، ان پہ ہمارا اعتماد بھی ہے. پولیٹیکل کمیٹی کے اندر یہ ڈسکشن ہوگی، کور کمیٹی کی ہوگی، اس کے بعد جو رائے آتی ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے. ڈیموکریٹک پارٹی ہے. تو ابھی آپ کی پارٹی نے اس پہ کوئی ڈیسیژن نہیں لیا؟ نہیں، ابھی تک نہیں. اور میں واضح طور پہ کہہ دوں، میں نے خود وہ بل نہیں پڑھا. گو کہ آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو، پر جو کہ میں نے 2016 میں گلگت کے مقام پہ سی پیک پہ ریئر ارتھ میٹلز پہ پہلی بار اس چیز کو اجاگر کیا تھا. ریئر ارتھ میٹلز کا میں نے پورا لیکچر دیا تھا. اس وقت جنرل راحیل شریف ادھر آئے تھے. آپ کا کیا موقف ہے ویسے اس ایشو پہ؟ میں پہلے بل پڑھ لوں، دستاویزات وہ پڑھ لوں، اس کے بعد پر ریئر ارتھ میٹلز کا یہ ہے کہ اس کو آپ ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے اس وقت 97% دنیا کی سپلائی اور پروڈکشن چین کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک اسٹریٹیجک میٹلز اس میں آتے ہیں. ایٹامک نمبر 57 سے لے کے 72 تک ان کی شناخت ہوتی ہے. یہ آپ کے لیزر ٹیکنالوجی میں، آپ کے میگنیٹس میں، ہائی سپیڈ میگنیٹس میں، ہائی پاور میگنیٹس میں، ایٹامک ویپنز میں، مسائل گائیڈنس، فائٹر ایئر کرافٹ، ان ساری چیزوں میں ہوتے ہیں. آپ کی گھڑی میں، موبائل فونز میں استعمال ہوتے ہیں. اور اس کی ایکسٹریکشن کرنا، یا اتنا ہم لوگ کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان سوشل سٹڈیز میں ہوتا ہے کہ جی پاکستان ہر قسم کے منرل سے اور پانی سے مالا مال ہے. ہم لوگ ریکوڈک ہم نے کیوں نہیں ایکسٹریکٹ کیا؟ ٹیکنالوجی نہیں ہے. اور اس کے لیے جب آپ کہتے ہیں ٹیکنالوجی نہیں ہے تو باہر سے انویسٹر آ کے انویسٹ کرتا ہے. جس دن منرلز کانفرنس پاکستان میں ہو رہی تھی تو ایک انویسٹر چاہتا ہے کہ رول آف لا ہو. اس دن اڈیالہ جیل کے باہر رول آف لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کے پاس کورٹ آرڈرز تھے، آئینی ان کے پاس حق ہے، جیل مینیول کے ذریعے ان کا حق ہے. ان کی ملاقات نہیں ہوئی تو کون آ کے انویسٹ کرے گا؟ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ ایک اور بھی ایشو ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں انہوں نے کل سوات میں احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، اور آپ کی پارٹی کے جو صوبائی صدر ہیں خیبر پختونخوا کے جنید اکبر صاحب، انہوں نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا. پارٹی ورکرز دشمن کی چالوں کو سمجھے اور مزید کسی تقسیم کا حصہ نہ بنے، ایک دوسرے پہ غداری کا الزام نہ لگائیں، دشمن کو خوش کرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، عمران خان کی رہائی پر فوکس کریں، جہاں پر عمران خان کے نام پر احتجاج ہو اس میں شرکت کریں، یہ نہ دیکھیں کہ کون اس کی قیادت کر رہا ہے، احتجاج کامیاب کروائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو اس مراد سعید کے اعلان کردہ احتجاج کی حمایت کر دیا. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، مراد سعید صاحب ایک ینگ ہمارے ساتھی ہیں، آئی ایس ایف سے ابھرے، پوری زندگی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ گزاری، ان کے باعتماد ساتھی ہیں، ہمارے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. اور انہوں نے مطلب سینئر لیڈر ہیں پارٹی کے. انہوں نے کال دی ہے کیونکہ وہ پلس ان کو پتہ ہے لوگوں کی، اسٹوڈنٹ لائف میں سے پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، بہت اچھا کی ہے. متحد کرنے کی یہ کوششیں ہیں پارٹی میں. ہر وقت ہماری ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں یا سیمینارز ہوتے ہیں، یہ اس سلسلے کا تسلسل ضرور کریں. اچھا، اب آخر میں یہ بتائیں کہ آج آپ نے جو تقریر کی تو اس میں آپ نے کسانوں کے مسائل کا ذکر کیا، لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہم نے بجلی کی قیمتوں میں ایک تاریخی کمی کی ہے. اس کے بعد آپ بھی سمجھتے ہیں حکومت کی پوزیشن بڑی مضبوط ہو چکی ہے، اور اگر کسان سڑکوں پہ آ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میر صاحب، آپ کو معلوم ہے پاور کا پورٹ فولیو اور پیٹرولیم کا میں خود اس کا فیڈرل منسٹر رہا ہوں. میں آپ کو موٹی موٹی 1 منٹ میں اسٹیٹسٹکس بتا دیتا ہوں. پی ٹی آئی کے دور میں، ہمارے دور میں بجلی کا ریٹ 17 روپے یونٹ تھا، ان کے دور میں 85 روپے یونٹ تک پہنچ گیا ہے. کیپیسٹی پیمنٹس آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں، 2018 میں غلط معاہدے کر کے غلط کارخانے ٹیک اور پے کے انہوں نے لگائے. کیپیسٹی پیمنٹ 350 ارب کی تھیں، آج تقریباً 2800 ارب سے زیادہ ہو گئیں ان مسلم لیگ نون کی وجہ سے.
یہ جو ابھی بجلی کی کمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، 70 روپے سے اٹھا کے 85 روپے پہ بجلی لے کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ 7 روپے 41 پیسے یا کم کریں. کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ شہباز شریف کی اپنی سٹیٹمنٹ موجود ہے میرے پاس یہاں پہ. اس نے کہا ہم نے پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے ذریعے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں وہ ہم نے عوام کو پاس آن نہیں کیا، ہم لوگ ادھر ڈائیورٹ کریں. تو وہ تو آپ کی کل آپ کا اس وقت دیکھیں کہ جو مڈل ایسٹ میں جو اس وقت انوائرمنٹ بن رہا ہے، تیل کی قیمتیں تو 1 سیکنڈ میں اوپر چلی جاتی ہیں. پی ڈی ایل کدھر رہے گا؟ تو اس کا مطلب ہے وہ ریورس ہو جائے گا. اور جو آپ کے کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس اس کو کہتے ہیں، جو آپ کا نیپرا کرتا ہوتا ہے ہر 3 مہینے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس جو آئیں گی، آٹومیٹکلی یہ بجلی کی قیمت چڑھیں گی اور یہ پھر اس کو گول مٹول کریں گے. بیس ٹیرف میں کوئی فرق انہوں نے نہیں. اچھا آخر میں یہ بتائیں کہ اور سوری قطع کلامی معاف، گندم کی قیمت، گندم پچھلے سال بھی 450 ارب موسم نقوی نے امپورٹ کرائی تھی. کاشتکاروں سے انہوں نے گندم خریدی نہیں. کاشتکار پنجاب کا رولا ہے. اس سال آپ کی گندم میں پھر کرائسس ہے، سپورٹ پرائس دے نہیں رہے ہیں اور اگلے سال مزید شارٹیج ہوگی. اور چینی پچھلے سال انہوں نے، کیونکہ ان کی اپنی شوگر ملیں ہیں، زرداری کی بھی اور نواز شریف اور ان ساروں کی، انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی، ابھی امپورٹ کر رہے ہیں کہ جی مطلب ہر جگہ پہ ان کے خانچے ہیں. تو پنجاب کے کاشتکار 14 اپریل کو احتجاج کر رہے ہیں، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ بالکل کریں گے، ہم لوگ ان کے شانہ بشانہ ہیں. آج اسی لیے میں نے پریس کانفرنس میں بھی، کل کی پریس کانفرنس، آج بھی ہر جگہ ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹر سارے ہم لوگ. اچھا ویسے اس پہ جو پنجاب گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ بھی ہم آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر میں یہ بتا دیں، میں ہمیشہ آپ سے پوچھتا ہوں، آج کے دن تک اب آپ پر کتنے مقدمات ہو گئے ہیں؟ واٹ از دی نمبر آف کیسز اگینسٹ یو؟ میر صاحب میرے اوپر ایک دن میں صرف پنڈی کی میں بات کر رہا ہوں 30 نئی ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں پنڈی میں. کب؟ یہ ان پچھلے دنوں میں، اور 8 نئی ایف آئی آریں جو ہیں وہ اسلام آباد میں درج ہوئی ہیں. تو ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ پتہ نہیں، ابھی 160 یا کتنے سے اوپر چلا گیا. ابھی اچھا سینچری آپ کی بھی ہو گئی ہے؟ میری سینچری بہت پہلے ہو گئی تھی. ابھی تو آگے جا رہا ہے. لیکن آج گجرانوالہ کی ایک کورٹ میں آپ اور زرتاج گل پیش نہیں ہوئے تو کورٹ نے کافی اس پہ ذرا خفگی کا اظہار کیا کہ آپ کیوں نہیں پیش ہوتے؟ آج کے دن پہ میر صاحب میں نے کورٹ کو بھیجی تھی کاز لسٹ. ایک دن پہ آج میری انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں ہیئرنگ تھی، 8 کیسز، میری بیل ہیئرنگ ادھر چل رہی تھی. انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالے میں بھی آج ہیئرنگ ہے، اور انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا میں بھی. کل میری 2 ضمانتیں تھیں میاں والی میں. مجھے بتائیں، ایک دن ایک ہی ٹائم صبح 8:30 بجے عدالت کھلتی ہے، ادھر ہونا پڑتا ہے. میں اپنے آپ کو 3 حصوں میں کاٹ کے بھی بھیجوں، میں نہیں پہنچ سکتا. میں کدھر جاؤں؟ مطلب جج صاحبان کو بھی آپس میں پھر کوارڈینیشن کرنا چاہیے نا. یہ آپ نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے کہ جس کے بعد اگر میں آپ کا شکریہ ادا کروں اور بریک لے لوں